ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں ڈاکٹر محمد مختار صاحب کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں امت مسلمہ اور جو مسلمان بحیثیت مسلمان بھی بات کروں گا اور بحیثیت پاکستانی ہماری تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ایجوکیشن حاصل کرتے, نہ صرف خود سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے اور آگے نکلتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم بہت پیچھے ہیں, ایجوکیشن کا بجٹ بھی میں جب دیکھتا ہوں تو بہت کم ہے, اور اس وقت بھی جو ہماری اس وقت جو شرح خواندگی ہے بہت پیچھے ہم دوسری ایون خطے کے لوگوں سے بھی ہم نظر دورائیں تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. کیا وجوہات ہے؟ کیا اس کی حکومت ذمہ دار ہے یا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس کا؟ ضیاء صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا جو ہے نا, اور ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے نا. اور بلکہ ایجوکیشن یہ ایک آدمی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی ریسپانسبلٹی ہے جو بھی پاکستان کا شہری ہے. اور تعلیم جیسے کہ ہر آدمی کا بنیادی حق بھی ہے جو ہے نا, اور اس کو وہ حکومت وقت سے وہ اپنا جو حق ہے وہ لینا چاہیے. بات کر رہے تھے, آپ نے شروع کیا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے ایک کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے جو ہے نا. تو آپ اگر یہ جب حدیث مبارکہ جب یہ کہی گئی ہے تو اس وقت چین کہیں دور تھا جو ہے نا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ادھر کوئی مسلمان بستے ہوں کہ آپ جو ہے نا اسلام کی تعلیم کے لیے ادھر جاؤ. تو اس وقت چائنا ایک ایسا ریجن تھا یا اس ریجن میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, تو اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ جائیں تعلیم کے لیے ادھر چلے جائیں. اب بات کر رہے تھے کہ آپ جو مسلم ورلڈ کی ہے, اب دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں بیسیکلی آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ایجادات ہوئی ہیں, جتنے بھی کنٹریبیوشن ہے آپ دیکھ لیں, میڈیسن میں دیکھ لیں تو مسلمانوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ہمارا ڈکلائن آتا گیا. اس کی کئی ریزن ہو سکتی ہیں اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ناٹ اونلی پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کو اسے جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریجن کو ایجوکیشن میں اور خاص طور پر یعنی ہائر ایجوکیشن میں ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے, مجھے یاد ہے جب صدر مشرف, بلکہ اس سے پہلے کی بات کروں گا, محترمہ بینظیر بھٹو کا دور بھی تھا تو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس بھی بلائی گئی تھی. پھر مشرف صاحب کا دور ہم نے دیکھا, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ وقت آ چکا ہے تعلیم پر. لیکن آج آپ بھی وہی ضرورت محسوس کر رہے ہیں, لیکن اس پچھلے ٹرینوں پہ اگر آپ نظر دورائیں تو کام نہیں, عملاً کام نہیں ہے. گورنمنٹ سطح کے اوپر ہمیں باتیں تو نظر آتی ہیں, بل نظر نہیں آتی, عمل نظر نہیں آتا. واٹ آر دی ریزنس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی ریزن جو ہے نا, میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وقت آ چکا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے نا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جو ہے نا ایج میں ہم رہ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے یا اس کے پیرنٹس ہیں, اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ رائٹ اوے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کیسی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. تو اس لیے پبلک پریشر ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں, جو گورنمنٹ بھی ہے, کہ ہمیں بھائی میرے پاس بھی آتے ہیں, جیسے گزشتہ دنوں میرے پاس آئے ہوئے تھے جی ہمیں جو ہے نا ادھر جو ہے نا آپ چائنیز لینگویجز کے کورسز کرائیں. دیٹ واز دی ڈیمانڈ آف دی پیپل آف بہاولپور. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو کراتے ہیں. تو اسی طریقے سے اوور آل میرے خیال میں جیسے کہ ہمارے ملک میں اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ چل رہی ہے اور ابھی اس کے پروسیس کو آگے جانے والا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ جو ایک ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے عوام کا جو ہے نا, وہ دیکھیں کہ کون سے ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا انہیں بیٹر ایجوکیشن ان کے بچوں کو دلا سکتے ہیں, کیونکہ کل کو ان کے بچوں نے جب یہ اس دنیا میں آ کے انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہوگا. اگر ہم ایجوکیشن آپ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا پولیٹیکل تو نہیں بات کر رہا, لیکن چونکہ یہ جو ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل ہیں جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے اگر ہم ایجوکیشن اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں. ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جو ہمیں جو بجٹ ہے اس وقت تعلیم کے حوالے سے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیک کریں اور اس کو مزید اس کے اندر انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر پاکستانی کے حصے میں تقریباً محض 2-2.5 روپے کا ایک تعلیم کا بجٹ آتا ہے بھی سارا. اور ہائر ایجوکیشن کے بارے میں جو آپ نے بات بھی کہ 1.7% جی ڈی پی, ہاں جی جی ڈی پی 1.7%, جس ملک کی جی ڈی پی میں 1.7% صرف رکھا گیا ہو آپ کے ہائر ایجوکیشن کے لیے, کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ دوسری بات ہے کیا پھر یہ ریپرزینٹیٹیو مخلص ہیں اس مقصد سے؟ دیکھیں جی جہاں تک آپ مخلص ہونے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں وی آل پاکستانی وی آر پیٹریاٹ, ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی یہ سوچتا ہوگا کہ میں پاکستان سے مخلص نہ ہوں. لیکن عملاً میں بات کر رہا ہوں تو عملاً جہاں تک بات ہے اس کے لیے میرے خیال میں
ایجوکیٹ کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے اور ان کو اس نیڈ کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ دیکھیں جی اب میں ایک سمپل آپ کو ایگزامپل بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے نا اس کے بارے میں انڈیا میں ایک بار یہ بیان آیا کہ بھائی جو ہے نا یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، ہمیں اس کا ڈیفینس سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس ٹائپ کا سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہیے یا ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. ادروائز یہ لوگ جب ان کے پاس ایجوکیشن آ جائے گی، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ممالک آگے جا رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن میں آگے ہیں، اور اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ باتیں ہونے لگ جائیں گی کہ بھائی ان اسپائٹ آف دس کہ یہ کہیں یہ ملک ہے، دوسرا ملک ہے، لوگ کہیں گے یہ فلاں ٹیکنالوجی بلاک ہے، یہ فلاں ٹیکنالوجی بلاک ہے. تو اس طریقے سے دنیا کی ڈیوائڈ آنے والی ہے. اچھا کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں منیمل جو ہے نا 4% جو ہے نا منیمل ہے، اس کی ہائی لیمٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور منیمم جو ہے 4% ہونا چاہیے. 4% ہونا چاہیے اس میں ایجوکیشن میں، تو پھر ہی ہم جو ہے نا میرے خیال میں کہیں آگے جا سکتے ہیں. اور جو دنیا جس روش پر چل رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں یا ان میں آگے جا سکتے ہیں. اچھا پچھلے دنوں میں کچھ ایجوکیشنسٹ کے پاس بیٹھا بھی تھا، بات بھی کی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ملک میں پچھلے 2-4 سالوں کے اندر ہائر ایجوکیشن پہ تو توجہ دی جا رہی ہے، اس پہ پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے، اس کو بجٹ بھی دیا جا رہا ہے، تو جو لوئر سطح کی ایجوکیشن ہے، جو گراس روٹ لیول پہ ایجوکیشن، اس پہ توجہ نہیں ہو رہی. ایک تھوڑی سی لوگوں کی سینٹیمنٹ اس طرح کے ڈیولپ ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پرسیپشن میں کوئی ہے، کوئی تھوڑی درستگی؟ بالکل جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اب اس کا میرے خیال میں آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن کہ میں جو ہے نا جو پرائمری ایجوکیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں بات کروں جو ہے نا. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جو ہائر ایجوکیشن والے ہیں نا بیسیکلی وی آر دی کنزیومر آف دی پرائمری ایجوکیشن اور یہ سیکنڈری ایجوکیشن یا اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں. اور ہمیں اچھے لوگ ایسے مل سکتے ہیں اگر ہمارا بیسک انفراسٹرکچر صحیح ہو. ویسے تو ماں کی گود سب سے پہلا جو ہے نا مدرسہ ہوتا ہے. اینڈ دا پیپل اف دے آر ویل ٹرین اوور دیئر پیرنٹس اس میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں انوالو ہوں، ان کا خیال رکھیں، تو دین یو گیٹ اے ویری گڈ کراپ آف پیپل جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ملک کو آگے لے جائیں گے. اور وہ اسی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی سلیکٹیو ہوں. اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ امریکن سسٹم یا آپ میرے خیال میں یورپین سسٹم کو بھی دیکھ لیں تو اسپیسیفکلی ابھی پچھلے دنوں سائنس جو کہ ایک بہت بڑا جرنل ہے اس میں ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا. اس میں یہ ہے کہ 44% آف امریکن ینگ بچے جو ہے نا وہ کمیونٹی کالجز میں چلے جاتے ہیں. اب کمیونٹی کالجز ایسے کالجز ہیں جہاں پہ ان کو ٹیکنیکل، جیسے ہمارے پاس ادھر جو ہے نا ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں ایگزیکٹلی لائک دس ون، ان میں ان کو ایکسپرٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں جا کے ایکسپرٹ ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایک جو ہے نا ہم نے اسٹریٹیفائی نہیں کیا ہوا. ہم ایسے لوگوں کو بھی لے آتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں جن کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہی نہیں. تو اس طریقے سے پرابلم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بات کرتے ہیں جی میرے بچے نے تو ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود چلتا ہے پنجابی میں کیا ہوا یا اردو میں کیا یا پولیٹیکل سائنس میں کیا. ہاں جی ٹھیک. تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں کہ میں اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہوں یا کسی بھی پنجاب کی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، چاہے آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ہمارے پاس 99% ینگ بچے آپ کو ملیں گے جو کہ ویری ہیلدی، کوئی اوبیز نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ڈیولپ ورلڈ میں جائیں، آپ امریکن اسکول میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 20% بچے ایسے ہیں جو اوبیز ہیں. دے آر پرون ٹو ڈفرنٹ ڈیزیزز. لیکن ہمارے ملک میں تو اللہ میاں کی مہربانی ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت ہیلدی ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ کین ایگزسٹ ان اے ہیلدی باڈی. بلکہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں ملک ہے، لیکن اس کی 60% سے زیادہ آبادی کہا جا رہی ہے کہ وہ 30 ایئر سے کم کے نوجوان لڑکے ہیں، اور پھر آپ نے مزید ایڈ کر دیا کہ ہیلدی بھی ہیں. تو یہ تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. یہ تو دس از اے گریٹ فورس جس کو میرے خیال میں وی ہیو ٹو ایکسپلائٹ دیٹ ون. ان کی جو پوٹینشیلز ہیں اور وہ پوٹینشیلز ان لمیٹڈ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، جب گورے نے اس ملک پہ قبضہ کیا تو اس نے جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو بنایا، چونکہ اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے اس کو امپلیمنٹیشن چاہیے تھے، نیچے غلام تھے، تو درمیان میں اس کو کلیریکل ایک سٹاف چاہیے تھا. تو اس نے یہ جو ہمارا سسٹم بی اے کا ایم اے کا اس میں کیا جس میں ہم مختلف
باؤ جسے ہم کہتے ہیں بنانے کے لیے کہ وہ دفتروں میں آ کے ہمارا نوجوان بس وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایم اے کر لیا تو میں باؤ بن کے دفتر میں بیٹھ جاؤں گا, ایک کمرہ ہوگا خوبصورت سارا, تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے دور ہوتا چلا گیا. آج بھی میں یونیورسٹیوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کا یہی خیال ہے کہ جب ہم ایم اے کر لیں گے تو ایک بڑا سا آفس ہوگا اور اس میں جاب مل جائے گی, لیکن جب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مارکیٹ میں تو ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی, تو پھر وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, ایک نئے مسائل یہاں جنم لے رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بے روزگاری ہے کہ وہ جو تعلیم لینی چاہیے وہ نہیں لے رہے, یا پھر ہمارا پورا سسٹم ہی اس کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے؟ اس میں جو بات آپ نے کری ہے جو ہے نا کہ ہمارے اٹ گوز ٹوارڈ دا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا, وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گورا ہمیں کوئی سسٹم انہیریٹ کر گیا تو وائی وی آر ناٹ چینجنگ دیٹ ون. دیکھیں جی اب تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تو کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, جیسے مجھے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں چاہیے کہ یہ بھائی امریکہ میں کیسے پڑھایا جاتا ہے, اٹس جسٹ اے فون کال اوے اور جسٹ اے کلک آف کمپیوٹر اوے جو ہے نا. میرا کویشچن یہ تھا کہ جس ہمارے معاشرے کو جتنی ضرورت ہے پاکستانی سوسائٹی کو سائنٹسٹ کی, انجینئرس کی, ڈاکٹرس کی, یعنی جو پریکٹیکل قسم کے میں سمجھتا ہوں سبجیکٹس ہیں, وہ اس لیول پہ ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, یا پھر ہمارے زیادہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کریں یا بہت ساری یونیورسٹیوں کے دیگر شعبے ہیں جس میں پنجابی ہے, اردو ہے, ہماری مارکیٹ کو اتنی ضرورت نہیں ہے زبانوں کی اور اس طرح کی تعلیم کی, لیکن ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ایک لاٹ آف نمبرز ہمارے اسٹوڈنٹس ہر سال نکل کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اس وجہ سے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائسس سا پیدا ہوا ہے. دیکھیں اس پہ میرے خیال میں کہ ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ نیشنل ایجوکیشن کانفرنس ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہائر ایجوکیشن والے ہیں وہ بھی ہوں, اور جو پرائمری اور بیسک ایجوکیشن والے وہ بھی ہوں, گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہوں, اور اس میں ایویلویٹ کریں کہ ہماری نیڈز کیا ہیں. دیکھیں میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ پنجابی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے جی, یہ ہماری زبان ہے, ہم اپنے اس کو کیوں بھولیں. اسی طریقے سے جو دوسری بھی لنگوسٹک جو ہے نا وی شوڈ ناٹ. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کو اور اپنی ویلیوز کو بھول جاتی ہیں جو ہے نا دے نیور سکسیڈ. اس میں ان چیزوں کو ہمیں ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کا کنسرن بھی بالکل بجا ہے. ہمیں ایک بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ ہمیں بھائی پنجاب اس وقت بیلنس ہے. مجھے اگر پرسنلی مائی پرسنل اپینین میرے خیال میں بیلنس نہیں ہے. ہم کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ہمارے مارکیٹیبل نہیں ہیں, ہم اس میں ایکسیسو پروڈکشن کرتے جا رہے ہیں, اینڈ دے آر بیکمنگ اے برڈن فار دا نیشن اور فار سوسائٹی جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہائر ایجوکیشن میں آپ انوائرمنٹ کیسی دیکھتے ہیں اس وقت؟ ہائر ایجوکیشن میں انوائرمنٹ تو بہت ہی, جب سے یہ ہائر ایجوکیشن, کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر آتا ہے, اور اب جیسے کہ ڈیولوشن ہو گئی تو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پروونسز میں بھی بن گئے جو ہے نا, تو اوور آل تو اٹ ہیز بین اے ویری بگ چینج. اف یو سی جب سے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا ہے 2002 سے اب تک, یعنی ود ان فیو ایئرس ویری ڈرامیٹک چینج. اب دیکھیں کہ ہماری 2 یا 3 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو کہ ورلڈ رینکنگ میں آ چکی ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے اور بھی کافی سارے نئے انسٹیٹیوٹ بنتے جا رہے ہیں, لیکن اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے میرے خیال میں, اس میں گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ بھائی یہ جو انفراسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے وی ٹرائی ٹو یوٹیلائز اٹ ایٹ میکسیمم لیول. جیسے ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو کہ ایک اکیلی یونیورسٹی ہے اس سائڈ پر جو ہے نا ساؤدرن پنجاب, یعنی یو کراس دا ملتان, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ چلے جائیں سندھ تک, ہم ہی ہیں. تو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ہم نے سوچا کہ یہ بلڈنگ ہے یہ خالی پڑی رہتی ہے, ہم نے اس میں ویکینڈ پروگرام ایون شروع کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کو یونیورسٹی خالی ہوتی ہے, اس کی بلڈنگ خالی پڑی رہتی ہے. تو اس ویکینڈ پروگرام میں وی ہیو اے نمبر آف اسٹوڈنٹ, جیسے جو ہائی ڈیمانڈ پروگرام ہے جیسے کمپیوٹر سائنس ہے, ان کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے ملک میں بھی باہر بھی جو ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے ڈسٹینس ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے وچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, یعنی ایسے نہیں کہ ان سے لنک نہیں ہوتا, یعنی ان کے 50% کنٹیکٹ آورز جو ہے نا وہ ٹیچرز کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے مینٹورز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم وی آر ورکنگ آن میکسیمم یوٹیلائزیشن آف انفراسٹرکچر وٹ وی ہیو, کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اویلیبل تو جو ہے اس کو جو ہے نا اس کی میکسیمم پوٹینشیل یوٹیلائز کرنی چاہیے. ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب, بریک لے لیتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا.